السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے دو مزید پھول مرجھا گئے۔ خزدار واقعے میں زخمی ہونے والے دو مزید طلبہ شہید ہو گئی ہیں، اور یوں دہشت گردوں کی اس بزدلانہ کارروائی میں اب تک 8 معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں۔ افواج پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت ایک طرف تو پاکستان میں اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کی دھمکیاں بھی لگا رہا ہے۔ پاکستان نے پہلے دنیا کے سامنے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت رکھے، اور اب بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے بیانات پر عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ ایسے اقدامات علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے واضح کیا ہے کہ دریا پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی کا ذریعہ ہے، اور بھارت کی جانب سے ان کے بہاؤ کو روکنے، موڑنے یا محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کو پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب بھارت اس وقت پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ بھارت عالمی برادری میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت کے ان پاکستان مفاد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم۔ سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کیونکہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک ہمارا ملک ہے جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے بہت سے شہیدوں کا خون ہے، اور ہم آئے دن اپنے پاکستان کی خاطر کبھی دہشت گردی برداشت کرتے ہیں، بہت سی چیزیں سچویشنز ہیں جو ہماری پاک فوج فیس کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک کمظرف دشمن ہمارے پانی پہ اٹیک کرے گا تو ایک اقوام متحدہ میں بھی آج اس کی بات ہوئی، کس طرح سے آپ یہ سیز فائر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو سیز فائر ہو گیا لیکن دوسری طرف پانی جو ہے وہ ابھی بھی دشمن روکنے کی باتیں کر رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سوزن، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیں، پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے بہت سی نظروں میں کھٹکتا ہے جی، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹرانس اٹلانٹک اکنیمیز سارا چیز کانفلکٹ وہ سارا اس ریجن میں شفٹ ہو رہا ہے جی۔ آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی اس ریجن کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہا ہے، پھر رشیا یوکرین کی جو اپلیکیشن وہ بھی ادھر ہے، پھر جو واشنگٹن کا اور ویسٹ کا پورا جو مین کمپیٹیٹر ہے اس کا چائنا، وہ بینگ آر نیبر اینڈ آر اسٹریٹجک پارٹنر، اور پاکستان کے اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس ریجن نے کہیں نہ کہیں فوکس پہ رہنا ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ پھر بھارت کے ساتھ ہمارا ایک تو ازلی ہمارا ایک کاروائی چل رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے کبھی بھی ایگزسٹنس کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ 6-8 مہینے کی یہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور ایک ایکسکلوزیو ہماری، وہ کہتے ہیں ایکسکلوزیوٹی کی طرف یہ جاتے تھے، تو وہ آل انکلوزیو رکھنا چاہتے تھے سوسائٹی کو اس وقت بھارت کی میں بات کروں۔ آج یہ چیزیں الٹی ہو رہی ہیں جی، نو ڈاؤٹ۔ اور ہندوتوا جو ہے اس نے تو ڈکلیئرڈ پالیسی RSS کی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی، وہ پاکستان کے وجود سے کیا وہ مسلمان کے وجود سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان نیو دلی میں بیٹھا ہو یا وہ اسلام آباد کا مسلمان ہو یا وہ ڈھاکہ کا مسلمان ہو، تو یہ ان کے ایک خون میں شامل ہے جی، ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی، ڈومینیشن اور بلڈ کی پالیٹکس۔ تو پاکستان ان بہت سے عوامل کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آلویز، پھر افغانستان کی سچویشن آپ نے دیکھ لی، پچھلے 40-45 سال سے تو ہم افغانستان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، پھر جو انٹرنیشنل اپلیکیشن اس کی پالیسیز کی وجہ سے ہم اس کا حصہ رہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاسٹ میں مسٹیکس تھی یا غلط تھی، اس وقت کے مطابق یہ پالیسی چل رہی تھی، بٹ اب بھارت نے سمجھا کہ میں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے کہ پاکستان کو کمپیل کروں کہ پالیسی کیپچولیشن میں کر لوں، کہ پاکستان کشمیر سے پیچھے ہٹ جائے، پاکستان اپنے نیوکلیئر سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب یہ پاکستان کمزور ہو جائے گا تو ایک واحد ملک ہے جو میری ریجنل پالیسیز کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ جوہر سر، انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں کہ کیا کسی ملک کا پانی روکا جا سکتا ہے اگر ایک ٹریٹی چل رہی ہے جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے، تو کیا انڈیا یہ ایک جو گھٹیا حرکت ہے جو کر رہا ہے، کیا یہ کر سکتا ہے لیگلی، یا اس میں کوئی اس طرح کے لاز ہیں جو اس کو روکتے ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ ایک تو خیر یہ دیکھیں، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، جس سنتاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں خود جو ہے کوئی ایسی کلوز نہیں ہے، اور یہ چیز جو سی ہے ہندوستان کے اپنے مبصرین نے بھی، ان کی اگر آپ میڈیا میں دیکھیں، ان میں سے خود کئی لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ایسی کلوز نہیں ہے
اور ورلڈ بینک کے صدر نے بھی, جو کہ اس وقت آپ کو پتا ہے جو ہے وہ بھی ایک انڈین نژاد ہیں, تو انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کلوز نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بیکاز بہت سے پوری دنیا میں بہت سے دریا ایسے ہوتے ہیں جو کئی ملکوں میں بہتے ہیں, اور اس میں جو انٹرنیشنل لا میں بہت سی ایسی ایک پوری باڈی آف لا موجود ہے جس میں کہ وہ ریسپانسبلٹیز ہیں اور رائٹس ہیں اپر رائپیرین اسٹیٹس کے اور لوور رائپیرین اسٹیٹس کے. تو اس کیس میں کیونکہ انڈیا اپر رائپیرین اسٹیٹ ہے, پانی کا بہاؤ ان کی طرف سے پاکستان نیچے آتا ہے, تو ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں, اور پاکستان جو کہ لوور رائپیرین کنٹری ہے اس کے رائٹس ہیں اس میں جو وہ سلب نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر اس کے کئی میکنزمز اویلیبل ہیں اس میں. مثال کے طور پہ اس میں آربیٹریشن کے میکنزمز ہیں, مثال کے طور پہ اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ جا سکتے ہیں, اور میرے نزدیک تو یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے بیکاز واٹر از لائف, اور اگر آپ پانی کو روکتے ہیں تو آپ زندگیوں سے کھیلتے ہیں, آپ پوری ایک ملک کی اقتصادیات سے کھیلتے ہیں, زراعت سے کھیلتے ہیں, تو اس کو تو ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, کیونکہ دیکھیں یو این چارٹر میں بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز شامل ہے کہ جو اس میں بھی جو یہ ساری اس قسم کی جو لاز ہیں جس میں ملکوں کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں, اس پہ کافی زیادہ اس میں جو ہے نا ریزولوشنز موجود ہیں. تو اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت تو پاکستان ایز اے نان پرماننٹ ممبر موجود بھی ہے, اور جو کہ ہندوستان وہاں پہ نہیں ہے اس وقت, تو وہاں پہ تو پاکستان اس کو بہت سیریس طریقے سے اس پہ ڈسکشنز بھی ہو سکتی ہیں, اور ایونچولی اس پہ کوئی ریزولوشنز بھی ہو سکتے ہیں. بات کی جاتی تھی کہ پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے, انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے. کنونشنل وار کی بات جب آتی تھی تو آرٹیکلز بھی چھپے کہ جی انڈیا جو ہے بڑا سپیریئر ہے کنونشنل وار میں, اور اس کے پاس یہ چیزیں ہیں, پھر رافیل بھی ان کے پاس آ گیا. اب تو جس طرح سے پاکستان نے کنونشنل وار کی ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے یہ کوئی نہیں ڈاؤٹ رہ جانا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ کنونشنل وار میں ہم سے آگے ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ کس طرح سے ہماری کامیابی کو آپ دیکھتے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے انڈیا کو شکست دی اس دفعہ, کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیں جو ڈوئل ہے نا جی وار کا, یہ ری گین آف ڈیٹرنس ہے کہ آپ کی ڈیٹرنس ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ ٹیکٹیکل ہو, آپریشنل ہو, یا اسٹریٹجک لیول پہ ہو, کسی بھی ڈومین میں ہو. تو پاکستان کا انڈیا کے بارے میں تو بالکل اٹس اے ریڈ لائن جی. وہ پاکستان نے جب بھی انڈیا کوئی ایکشن کرے گا, چاہے وہ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے کشمیر کے اندر, یا ایک آپریشن کرتا ہے, یا جس طرح بھی ڈومینز میں, تو پاکستان امیجیٹلی ری گین کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیٹرنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی آر ایس ایس یہ انڈیا کی پالیسی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ مے بی انڈیا کی بھی ہو, بٹ مینلی اٹ از آر ایس ایس اور ہندوتوا کی پالیسی ہے. میری نظر میں, جورج سلیم صاحب بیٹھے ہیں شاید وہ مجھے کریکٹ کرتے ہیں, یا میری نظر میں انڈیا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ یا ایز اے اسٹیٹ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے کے بجائے وہ ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ بن چکی ہے جی. دنیا کے جو رول بیسڈ آرڈر ہے, انٹرنیشنل آرڈر, اس پورے کو چیلنج کیا ہوا انہوں نے اس ریجن میں, جس طرح اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں چیلنج کیا. یہ دنیا کا جو نظام ہے نا جی, جو ورلڈ وار کے بعد اگر یو این بنی کہ یار دنیا ایک طریقے سے چلے, ایک آرڈر میں چلے, اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا. تو لگتا ہے کہ ان کی جتنے بھی ادارے ہیں, جتنی ان کی را ہو گئی, ان کی ملٹری کو بھی اس دفعہ انہوں نے آر ایس ایس نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے یوز, چاہے وہ بہار کا الیکشن ہے یا جو ڈومیسٹک پولیٹک, اس میں انہوں نے ایک پورے نیوکلیر کنٹری کے آبجیکٹیوز بنا کے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا. وہ راحت اندوری صاحب کہا کرتے تھے, ان کے اپنے ایک شاعر ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا پتہ کرو کوئی چناؤ ہے کیا. تو اب وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اپنے پولیٹکس کے, تو یہ اس کو پرسو کرے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. جی ہاں, اور مودی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور انڈین کانٹیکسٹ میں نیوکلیر وار, نیوکلیر اوور ہینگ ہونے کے باوجود دیر از اے اسپیس فار وار. پاکستان کہتا ہے وہ وار کی اسپیس نہیں ہے, وی آر اے نیوکلیر کنٹری. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ود ان آورز پوری دنیا نے اسکریمبل کیا جی, امریکہ سمیت, پریزیڈنٹ ٹرمپ, روبیو, پوری دنیا نے, یو کے, چائنا, سعودی عربیہ, کیونکہ ان کے دس از اے نیوکلیر کانفلکٹ. ان کو انسانیت کے دشمنوں کو سب سے بڑے یہ بھارت کے دشمن ہیں, کیونکہ 1.6 بلین لوگ جو اس ریجن میں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. پہلے اپنے 26 لوگوں کا خون بہایا ہے, اس نے اپنے سکھوں کے اوپر حملہ کیا, جو 5 میزلز اس نے امرتسر میں کیے ہیں. کپواڑہ میں انہوں نے ایک اس کو سکھوں کی ایک ریلیجس پلیس کو انہوں نے اٹیک کیا, 3 لوگ وہاں پہ مار دیے. کبھی یہ گروونت سنگھ کا پرسو کرتے ہیں امریکہ کے اندر, کبھی نجر کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کینیڈا کے اندر. تو انسٹرومنٹ آف پالیسی انہوں نے لگایا ہوا. جی ہاں, بکھلاہٹ نہیں جی, آبجیکٹیوز ہیں, بکھلاہٹ نہیں ہے. یہ بکھلاہٹ تو اب شروع ہوئی جب یہ بند گلی میں چلے گی اور پاکستان نے ریسپونڈ کیا.
تو اس وقت یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کو اور انڈیا کے ریم پہ یہ دوسروں کی سوورینٹی کو نہیں برداشت کر سکتے. یہ دیکھیں یہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ ہے جو آج بدرو مودی میں موجود ہے, کل یہ بدرو جو ہے نا جی یہ امت شاہ میں جائے گی, پرسوں ڈوول میں جائے گی. اس مائنڈ سیٹ نے رہنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو گوڈسے والے لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا. تو گوڈسے واز RSS. تو یہ سوچ تو اس وقت سے موجود ہے. اب ان کو موقع ملا ہے جب پاور میں آئے ہیں تو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جیسے لیکوڈ پارٹی زائنزم اور یہاں ہندوتوا. تو یہ دونوں دنیا کو ایک ڈس آرڈر میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس ریجن کے, اور یہ ان کے عزائم بڑھتے رہیں گے. پاکستان از دا اونلی چیلنجر ان دس ریجن. اور پھر اس کا یہ جو سارا خواب چکنا چور, اور جب ویسٹ کو بھی پتہ چلا, اب تو ٹرمپ صاحب ان کو جوتے مار کے اپنی مرضی کی ٹریڈ ڈیل آج آپ مجھ سے لکھوا لیں. ان کو جوتے بھی 100 جوتے اور وہ پیازوں والی آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دس, لیکن وہ چیزیں بھی ہونے والی. بٹ اینی ویز تو جس سیریس چیلنج ہے اس کے بیچ. اچھا پاکستان کہتا ہے جی وار کی سپیس نہیں ہے, اس لیے یہ ڈیٹرنس پاکستان ری گین کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی میزلز کا اگر ایکسچینج ہو جائے نا, یہ اسکلیشن لیڈر پہ ایک سیریس اسکلیشن لیڈر پہ اوپر گیا جی یہ چیزیں. تو لوگ پہلے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ سوچ یہ ملٹری سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ جی پہلے کانفلکٹ یہ کریٹ کریں گے, پھر کنونشنل کانفلکٹ ہوگا, کنونشنل کانفلکٹ کسی ایک جگہ پر پہنچے گا یا اکومولیٹو نقصانات کسی ملک کے ہوں گے تو وہ پھر ٹرانسفارم ہوگا انٹو دا نیوکلیئر کانفلکٹ. بٹ یہ جو سوچ ہے یہ اسکلیشن لیڈر پہ ایک دم اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ اٹ از دے وینٹ ویری کلوز ٹو دی نیوکلیئر ایکسچینج. تو وہ اس کو اتنی ارسپانسیبل ہے. اب یہ دنیا کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان نے اب یہ اچھا یہ اور نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور مدعا کیا اٹھایا ہوا ہے, ٹیررزم. اور وہ بھی ٹیررزم جو خود یہ کر رہے ہیں اپنا کریٹ کیا, بیکاز ان کو اسی فرکشن میں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. جوہر سر, یہ جو ٹیررزم کریٹ کرتے ہیں, پہلے یہ جعفر ایکسپریس حملہ کراتے ہیں, پھر خزدار میں ہمارے معصوم بچے جن کی تعداد 8 ہو گئی ہے, یہ ایسا گھٹیا دشمن ہے جو ہمارے بچوں کو اٹیک کر رہا ہے. اس دشمن کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا؟ جی یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور افسوسناک امر ہے کہ ہندوستان جو ہے اتنا بڑا ملک ہے, اس وقت تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں ہے. چائنا سے کو انہوں نے سرپاس کر دیا آبادی کے حساب سے, پھر 5ویں نمبر کی اقتصادی طاقت بھی ہے, پھر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے. بٹ پھر بھی وہ زاہد صاحب نے ڈس فنکشنل کا لفظ استعمال کیا. میں شاید اس کو تھوڑا سا بدل کے میں کہوں گا کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے, ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے جو بہت ہی ریش قسم کے ایکشنز اور ایسے جو ہیں خطرناک وہ جو ہے نا ایکشنز لے لیتے ہیں کہ جس سے پورے خطے کو, اور یہ خطہ جو ہے اب اس میں 1.6 بلین لوگ تو تھے پہلے, اب تو اس میں زیادہ ہیں, اب تو اس وقت آلموسٹ 2 بلین لوگ ہیں دنیا کی. اب جو ہے 24% آبادی ادھر ہے, آلموسٹ 1/4. تو اس خطے کو پورا پلنج کر دیا ایسی سچویشن میں کہ جہاں سے آگے صرف خدا نخواستہ نیوکلیئر وار تھی, اگر وہاں سے روکا نہ جاتا دونوں ملکوں کو, جس طرح سے وہ لیڈر آف ایسکلیشن کے اوپر جا رہے تھے. اب جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو یہ ان کی اگین یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے. اجیت ڈووال جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اب تو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اس میں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی چلے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ جاسوس تھے. یہ پاکستان میں بھی 7 سال تعینات رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی ایمبیسی میں ادھر اسلام آباد میں. یہ جاسوس تھے ہمیشہ سے, اسپائی ماسٹر. تو جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے تو انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی جس کو دوول ڈاکٹرین بھی کہا جاتا ہے, جس کو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ایک اوفینسو ڈیفنس کریں گے. اور وہ اوفینسو ڈیفنس کیا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے تھرو یا جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو ہم پاکستان کو ول میک پاکستان بلیڈ, کہ ہم پاکستان کو ان سے کمزور کریں گے. اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی پاکستان نے, یہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے ممبئی اٹیک کیا ہے تو ہم اب جو ہے ان کو بلوچستان جو ہے نا وہ ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو کھونا پڑے. تو اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی وہ کتنی زیادہ بڑی ہے اس سارے سالوں میں. پھر پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی جو دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے بھی ہندوستان سے ملتے ہیں. بے شک افغانستان کے تھرو ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بالکل پاکستان کی سرحد کے ساتھ اتنے زیادہ کونسلیٹ وہاں پہ قائم کر دیے تھے افغانستان میں. حالانکہ کونسلیٹ تو اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی آبادی, آپ کے ایکسپیٹریٹس رہ رہے ہوں, تو وہاں پہ تو کوئی ہندوستانی ایکسپیٹریٹس نہیں رہ رہے تھے افغانستان میں. لیکن بہت سارے کونسلیٹس, اور ان کا کام کیا تھا, وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی تھی, جو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی تھی, وہ ان کو وہاں سے آرکیسٹریٹ کرتے تھے سب.
تو یہ تو ایک جو ہے نا الزام کو پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے فورن پالیسی کے ایک ٹول کے طور پہ، لیکن اس چیز کے تو بہت واضح شواہد ہیں کہ وہ خود اس میں ملوث ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں جو یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوئی تھیں جس میں 22 پاکستان میں انہوں نے کی، جو کہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے، اور جو یو کے میں ہوئی اور کینیڈا میں ہوئی اور امریکہ میں بھی انہوں نے کوشش کی، اور یہاں پہ ریجن میں اور ملکوں میں بھی سری لنکا میں جیسے. تو یہ ان کی اس قسم کی پالیسیز جو ان سی ہیں وہ پھر اتنا بڑا ملک جو ہے، اتنی آبادی کا، اور اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو وہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتے ہیں، اور پھر اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہونا جو ہے یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا ایک کنڈیمیبل چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ روش جو ہے یہ پہلے شاید اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ بی جے پی کے آنے کے بعد یہ صحیح کہا زاہد صاحب نے کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے ان کی پوری سیاست جو ہے وہ ایک اینٹی پاکستان، ایک اینٹی مسلم پلانک پہ کھڑی ہے. تو اس لیے ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ پلانک ہمارا جو ہے کھوکھلا ہو گیا تو ہماری ساری سیاست گر جائے گی. تو اسی لیے وہ بہت ہی جو ہے نا کمر بند ہے اسی چیز پہ کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے چاہے کسی بھی طریقے سے. بالکل سر، آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حکومتی کوتاہی یا ٹور آپریٹرز کی غلطی؟ پاکستان کے 67,000 عازمین اس بار حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے ہیں. پاکستان کی حج پالیسی کے تحت 50% سرکاری اور 50% نجی اسکیم کا کوٹا ہوتا ہے اور مجموعی 1,79,210 کوٹا بنتا ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کے مطابق رواں برس نجی حج سکیم کے تحت 25,698 عازمین جا سکیں گے، کیونکہ نجی حج سکیم کے کوٹے میں سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے بوقت عمل مکمل نہیں کیا گیا. حکومت اس ساری بدنظمی کا ذمہ دار پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ٹھہرا رہی ہے. دوسری جانب حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن کے ترجمان نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور سیکریٹری ڈاکٹر سید عطاء الرحمان کے موقف کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 14 فروری کے معاہدے پر وزارت مذہبی امور کے 2 افسران کے دستخط موجود ہیں. منا میں دستیاب جگہ لینے کے لیے وزارت نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ 67,000 عازمین پاکستانی ہیں اور ان کے دکھ کا مداوع کرنے اور ان کے لیے راستہ نکالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ناظرین، حکومت نجی ٹورز آپریٹر کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور ٹورز آپریٹر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. بلیم گیم کا یہ رویہ جاری ہے اور 67,000 پاکستانیوں کا مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کرا رہا. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر اور سابق چیئرمین حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن آف پاکستان جمال خان ترکئی. سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، بطور مسلمان ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج کریں. عمرہ کرنے کے بعد تو لازمی سب کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ حج کیا جائے. میں نے خود بھی بہت بار عمرہ کیا اور ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ہم حج کریں. لیکن اب جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، ہم سب نے ایک اپنی لائف میں پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم حج پہ جائیں. ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیاروں نے، اب بھی جو کنفیوژن کریٹ ہوئی اس کی وجہ سے 67,000 لوگ اس سال حج پرفارم نہیں کر سکیں گے. اس میں کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے؟ یہ جو نجی سیکٹر ہے یہ اس کی غلطی ہے یا یہ حکومت کی غلطی ہے؟ اور اگر یہ کسی کی غلطی ہے بھی تو اس میں تو عام انسان، ایک مسلمان ہی سفر کرے گا. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا چینل کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارے موقف عوام تک پہنچا دیا، ہمارے ان حجاج کے تک پہنچا دے جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں، اور ان ٹور آپریٹرز تک جو اس وقت متاثر ہو چکے اور کافی ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ 2004 سے یہ پرائیویٹ سسٹم شروع ہوا تھا اور 2024 تک الحمدللہ کامیاب ترین سسٹم رہا ہے، اور اس کی ریشو کی شکایتیں 18 تک پہنچ گئی 90,000 میں. آئی سعودی 2024 میں سعودی نے پالیسی چینج کر کے پوری ورلڈ کے لیے ایک پالیسی اناؤنس کر دی. ان کے ایک ٹائم لائن بنا دیا تھا کہ آپ 6 مہینے پہلے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کریں. جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً وہ پالیسی اناؤنس کر لیتے. مطلب 6 جون کو اگر حج ختم ہوگا تو 12 جون کو وہ پوری ورلڈ کے لیے پالیسی اناؤنس کر دیں گے. اس کا جو بنیادی وجہ لیٹ ہونے کا یہ ہے کہ 2024 میں تو جب اناؤنس کر دیا اور الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کامیاب ہو گئے تھے، 2025 کے حج کے لیے پالیسی 3 مہینے لیٹ ہو گئی تھی. 3 مہینے لیٹ ہونے کے بعد 3 مہینے گورنمنٹ سیکٹر نے اپنے حجی بکنگ شروع کر دی اور پرائیویٹ سیکٹر پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ بکنگ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں پیمنٹ لازمی بھیجنا تھا، ہمیں ضروری بھیجنے تھے. تو ہم پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ 3 مہینے تک آپ بکنگ نہیں کر سکتے. یہ حکومت نے پابندی یہ حکومت وزارت مذہبی امور نے پابندی لگائی کہ آپ نہیں کر سکتے. تو جب 3 مہینے ہم لیٹ ہو گئے تھے
اور اس کے بعد جب ہمیں اجازت دی اور وہ اجازت کے ٹائم لائن اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا فائنل سمجھے کہ جو پیکج میں اگر چونکہ پیکج بھی مشاہد گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر کے فائنل کرتے گورنمنٹ نے جو ہمیں وزارت مذہبی امور نے جو ہمیں پیکج حجی کے لیے اگر میں مارکیٹ میں پیکج بیچوں حجی کو کلائنٹ بتاؤں کہ آپ 10,65,000 پہ جاؤ گے گورنمنٹ سے سستا جاؤ گے یا گورنمنٹ سے مہنگا جاؤ گے جو سروس مانگے گا وہ آپ دے سکتے ہو کہ 18 مارچ کو اپروول دی اور 14 جنوری کو ہے جو ان کا لاسٹ ڈیٹ تھا پیمنٹ جمع کرانے کی. اس کے باوجود بھی ہمارے پیسے پہنچ چکے تھے ان کی ای وائلٹ میں جو سعودی گورنمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ہمارے یعنی پیسے کہ آپ لوگ ٹائم پہ پیسے دے چکے تھے. ہمارے جو سب سے پہلے فارمولا ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لینڈ کی زمین لوگے مینا میں جو مین چیز ہوتی ہیں ہم ان کے پیسے پہنچا چکے تھے اور باقی پیمنٹ بھی ہم نے پہنچا چکے تھے. جو ٹارگٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا 701 ملین ریال اب بھی ہمارے حجاج کے وہاں موجود ہے. ہمیں 5 سال کا ایک لیٹر دیا گیا تھا کہ آپ سعودی بلڈنگز ہائر کر سکتے. جب 5 سال کے لیے جب پرائیویٹ سیکٹر ایک بلڈنگ کو ہائر کر لیتا ہے تو اس سے پیکیجز سستا آتے ہیں, اگر کہیں مشکل بھی آ جاتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتی. تو گورنمنٹ سے ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی کامیابی یہ بھی ملی ہمیں کہ گورنمنٹ سے پیکیجز بھی ہمارے سستے ہو گئے تھے. اچھا پیکیج آپ کے سستے ہو گئے؟ یس, ہمارے پیکیج 10,65,000 آج کے ڈیٹ میں بھی ہم گورنمنٹ سے سستا پیکیج لے کے جا رہے ہیں. 1% ایسے لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں جو وہ ہائی پیکیج میں چلے جاتے ہیں, وہ 1-2% ہوتے ہیں. ہمارے 83% پیکیجز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے سستے پیکیجز میں ہیں, وہ بالکل 10,65,000 سے لے کے 12 لاکھ تک. اگر آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ کے پیکیجز گورنمنٹ سے سستے پیکیجز تھے تو پھر تو لوگوں کو مزید آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے تھا پرائیویٹ اسکیم کی طرف. لیکن وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ 14 فروری تک تقریباً 3,600 افراد نے پیسے جمع کیے. اس کے بعد ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی اور پھر 48 آورز اضافی دیا گیا. پھر بھی 10,000 مزید رقم جمع ہوئی. مجموعی 13,600 ریال کے لگ بھگ تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ای والٹ میں بھی ہم نے پیسے جمع کرا دیے, اسپانسرشپ بھی ہماری کلیئر ہوگی. آپ کی سائٹ سے تو سب ٹھیک آ رہا ہے, جبکہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے. تو یہ پھر اس میں تو سفر جس نے کیا وہ ایک مسلمان نہیں کیا. میم اس میں اگر ایک چیز کو دیکھا جائے, بالکل سردار صاحب کو جو بیوروکریسی نے بتایا گیا اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سیکٹری صاحب ہی ان کو گائیڈ کر رہا تھا اور سردار صاحب کے ہمیں مزاج سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے. اور سردار صاحب ایک عوامی نمائندہ ہے اور ان کو یہ بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا. میں نے کہا کہ 7 مارچ کو وہ آئے, وہ خود بھی یہ کہتے ہیں, خود بھی لیٹ آئے تھے, تو یہ چیزیں ساری پروسیس گزر چکی تھی. 14 فروری کو ہمارے تمام زون کے پیسے پہنچ چکے تھے, 90,000 حجاج کے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم تک ڈیڈ لائن تک ہمارے ڈیڈ لائن تک 90,000 حجاج کے پیسے پہنچ چکے تھے. اور اگر یہ پیسے کہہ رہے کہ اس کے بعد نہیں بھیجنے تھے تو تقریباً ہمارے تو 28-29 مارچ تک پیمنٹ بھی ساری چلی گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اشتہار کے ذریعے ان کمپنیوں کو منع کیا گیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں, جب 18 ہمارے پیسے چونکہ ای والیٹ کے ذریعے جو ہے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں سعودیہ, وہ پھر ہم ای والیٹ میں چینج کر لیتے, تو وہ ہمیں منع کر لیتے تھے کہ یہ پیسے نہ بھیجے جائیں, آپ کے حاجی نہیں ہو رہے. 10,000 کوٹے کا ایشو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جب ریکویسٹ کی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹائم لائن کے بغیر آپ 10,000 کی کوٹا لے لے. اس میں ہمارے کوٹے سے 10,000 ان لوگوں نے ایز اے پرائم منسٹر صاحب کو دے دیا تھا. اس میں یہ رول نہیں تھا کہ ہماری پیمنٹ موجودگی کی وجہ سے ہمارے وہاں پیسے موجود تھے اور ان کے جو اصل ٹائم لائن جو تھا اس ٹائم لائن کے مطابق ہمیں یہاں سے پھنسایا گیا تھا. ہمیں بکنگ کی اجازت نہیں دے گی. 14 فروری کی ڈیٹ آتی ہے, اس ڈیٹ کو اگر مد نظر رکھا جائے 14 فروری تک پیسے جمع کرانے تھے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائملی جمع کرا دیے. اگر آپ وہ پیسے جمع نہ کروا سکتے تو پھر جو الاٹمنٹ ہونی تھی وہ ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی؟ یس, اس میں دیکھیں وہ ایک لیٹر اور بھی شو کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایگریمنٹ کیا, ان لوگوں کے اس ایگریمنٹ میں سائن. پہلے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. جس ہمارے نمائندے کو لے کے گیا تھا ہم نے اس پہ سائن کیا, ہم اس کو چلو آن کر لیتے ہیں. اب اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے 14 فروری کو ہمیں چوائسنگ میں پلاٹ ملتے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہے اس میں آپ کے حاجی ہوں گے, یہ ہمیں چوائس میں ملتے ہیں. 14 فروری کے بعد یہ سعودی کے اس بکس میں جو ہم نے ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کریں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے 14 فروری کے بعد آپ کی چوائسنگ پلاٹ نہیں ہوگے. پھر سعودی کے حکومت کی مرضی ہے وہ کس پلاٹ میں آپ کو جگہ دے, اس کے لیے بھی ہم تیار تھے.
یہ بھی گورنمنٹ کامیاب مطلب ہماری بیوروکریسی کامیاب نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ 14 فروری کو پیسے پورے بھیجیں گے تو آپ کو جو ہے پلاٹ جو ہے وہ آپ کو چوائسنگ بھی ملے گی. اگر 14 فروری کو نہ بھیجے تو اس کے بعد آپ کو جدھر بھی جہاں بھی پلاٹ دے آپ کو اس ایریے میں دے, کسی اور ایریے میں دے, دور ایریے میں دے, کسی کے ساتھ مکس دے, ہم اس کے لیے بھی تیار تھے کہ جہاں سے دیتے ہیں ہمیں دے دے, ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. تو وہ بھی ناکام ہوئی, وہ اس لوگوں نے بھی سر کام ایک آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کوئی سعودی حکومت سے بات کر کے کوئی مزید کوٹا مل سکتا ہے, یا اب اگلے سال پہ کہانی چلی گئی؟ نہیں, یہ ابھی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک تو ٹائم نہیں ہے, حج چونکہ 6 جون کو ہونا ہے, اور یہ تمام پروسیس اگر آ بھی جائے تو یہ تمام پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. ان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے, ویزے نکالنا ہوتا ہے, دوبارہ ایئر لائنوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں جتنا نقصان ہوا ہے اربوں روپے, تو ہماری یہ نقصان ہے کہ ہم نے ایئر لائنوں کو دی, بالکل وہ پیسے ہمیں نہیں واپس ہو رہے. ہم نے ایئر لائنس کی بات کی تو کہتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر خود ڈیل کرے. ان پیسوں کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ان کے پیسوں کے خمیازہ جو ہمارے اینڈ پہ ہو گیا تھا وہ تو ہم اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, حجاج کو لے کے جانے کے بھی تیار ہیں, اگلے سال انہی پیسوں پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر جن کو پیسے چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اگر کوئی اور کسی کے ساتھ جانے تھے اس کا پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری حکومت سے درخواست یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ ہمارے پیسے وہاں رہنے دیں. یہ پھر ٹائم لائن بہت زیادہ لگے گا, یہ اگلے سال پھر یہی کام ہوگا, یہی کام ہوگا, پھر یہی میڈیا ہوگا, یہی عوام ہوگی, اور زیادہ عوام غصے میں ہوگی. جو سزا حکومت نے ان لوگوں کو دینا ہے جس میں سزا یافتہ ہے, وہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کریں وہ آپ جانے اس کی حکومت جو سزا دیتے ہیں وہ دے دے. ہمارے لیے تو جو اربوں روپے کے نقصان ہے, جو ایئر لائنوں کا نقصان ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم حجاج کو پیسے دینے کے پابند ہیں اور ان کو لے کے جانے کے پابند ہیں. 2 مہینے 3 مہینے میں یہ پیسے واپس آ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کے پروگرام یہ ہوتا ہے کہ محرم کے بعد ہوتے ہیں, اور 1 اگست کو میں نے پیسے جمع کرنے. درست سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شدید گرمی اور حبس کے موسم میں گزشتہ روز ہونے والی بارش بلکہ زحمت ثابت ہوئی. گرمی کی شدت میں کمی تو ہوئی, لیکن شدید آندھی اور طوفان کے باعث گزشتہ روز صوبہ پنجاب میں 14 افراد جاں بحق جبکہ 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے. ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جاں بحق افراد میں لاہور سے 3, راولپنڈی سے 1, جہلم سے 3, شیخوپورہ, ننکانہ صاحب, سیالکوٹ اور میاں والی سے ایک فرد شامل ہیں. زخمیوں کی بڑی تعداد کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے آج ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر آندھی, موسلادھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے, جس سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے. پاکستان میں موسمیاتی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سب کی کیا وجوہات ہیں اور ان سختیوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر ماحولیات ملک امین. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر پاکستان کی جب بھی بات کی جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان والے تو 4 موسم انجوائے کرتے ہیں, بہار ہوتی ہے, خزاں ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بٹ اب کافی سالوں سے پاکستان میں یا تو صرف سردی ہوتی ہے یا تو اچانک سے ہی اتنی گرمی آتی ہے کہ بہار کو ہم انجوائے نہیں کر سکتے. ریسنٹلی آپ کی نالج میں ہوگا کہ اسلام آباد میں اولے پڑے, لوگوں کے گھروں کا, سولر پینلز کا, گاڑیوں کا نقصان ہوا. یہ اچانک اس طرح سب کیوں ہو رہا ہے, اور جو کل ہوا اتنے لوگ اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ زخمی ہوئے, ایسا سب کیوں ہو رہا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں پاکستان آپ نے جو بات کی بالکل اللہ تعالیٰ نے بڑا اس ملک کو نوازا ہوا ہے. یہ اس ملک کی خاص ایک ٹپوگرافی اور جغرافی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ دنیا کا ہے وہ بھی یہاں پہ ہے, سطح سمندر بھی یہاں پہ ہے, اور 12 ایکولوجیکل زونز پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان یہ جو دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی زد میں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اب یہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ وارننگ چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس چیلنج سے پاکستان کو نپٹنا پڑے گا. حالانکہ ہم اس کے جو ایجاد کرنے والے ہیں یا جو اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں ان میں ہم شامل نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس اب چوائس کوئی نہیں ہے. اور یہ پاکستان اس وقت جو کلائمیٹ چینج کے سب سے ولنریبل اور امپیکٹڈ کنٹریز ہیں ان میں شامل ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی دو ذکر کیے فریک ویدر پیٹرنز کے, اس کی بھی پریڈکشنز کی جا چکی ہیں کہ یہ فریک ویدر پیٹرنز پاکستان میں ان کی فریکوینسی بھی بڑھ جائے گی اور ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اور وہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ژالہ باری اس قسم کی ہوئی اسلام آباد اور اس کے مسافات میں کچھ ایریاز میں کہ جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اور یہ جو کل طوفان آیا ہے اس کے اندر بھی اموات بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے. اور یہ بھی آؤٹ آف دا بلو ایک
ایک گرمی کا موسم تھا، ایک پروٹیکشن نہیں تھی کسی ایک چیز کی، اور وہ یکدم ایک بدن پیٹرن ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہم نے ایک ایسی تیز ہوائیں دیکھی جو 100 کلومیٹر سے بھی اوپر اسپیڈ پہ چل رہی تھی، اور اس کے بعد ایک اس قسم کا نقصان ہوا جس میں ہمارے کسانوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. Indeed. تو یہ تو اب آپ کو ایک نیو نارمل کے طور پہ گیون لینا پڑے گا، کیونکہ یہ پریڈکٹڈ بھی ہے، اور پاکستان میں صرف پریڈکشن نہیں ہے، یہ ریئلٹی آپ کو اب نظر آ رہی ہے. بالکل مین بات تو یہ کہ ہم نے اس کے ساتھ اب ڈیل کیسے کرنا ہے، ایگزیکٹلی. آگے آنے والے سالوں کے اندر اس چیلنج کو ہم نے کیسے نبٹنا ہے. ایسے کون سے علاقے ہیں یا ایسے کون سے ملک ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں جو 3 جو بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں، جس کے اندر امریکہ، چائنا اور انڈیا شامل ہیں، وہ تقریباً 80% جو دنیا کی ایمیشنز ہیں وہ ان 3 ممالک سے ہسٹوریکلی بھی اور جو پریزنٹ اسٹیٹس ہے اس میں بھی نکلتی ہیں. اور یہی جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں یہ اوپر جا کر ایک ایسی طے بنا رہی ہیں جس سے ملک ساری دنیا میں گرمی ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ کون اس کا پروڈیوسر ہے، کون وہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ہمارے پاس یہ ٹائم اب ہے نہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ یہ گیٹ کریش کر چکا ہے پاکستان میں مسئلہ. پاکستان نے اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو ڈیفائن کرنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارا جو انفراسٹرکچر سیکٹر ہے اس کے اندر سب سے بڑا نقصان انفراسٹرکچر کو ہوتا ہے. اس کو لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا انفراسٹرکچر بنائیں جو کہ ان کلائمیٹ ریالٹیز کو برداشت کر سکے. آپ نے کہا کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. ماضی میں بہت سے منصوبے بنے، بہت سے منصوبوں پہ کام بھی ہوا، لیکن پھر کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں آیا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں منصوبے تو بنتے ہیں، شروع میں کام بھی ہوتے ہیں، بٹ آل آف سڈن وہ منصوبہ غائب ہو جاتا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اس میں کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس مسئلے کے اوپر تمام پارٹیز کو اکٹھے ہو کر ایک چارٹر آف انوائرمنٹ یا چارٹر آف کلائمیٹ آپ اس کو کہہ لیں، وہ سائن کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو بھی گورنمنٹ آئے، جس طرح میں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ بلین ٹری سونامی کا جی، میں اسی کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہاں تک پہنچا سر؟ جی، وہ پاکستان کی ایک سالمیت کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ ہمیں درختوں سے نہ صرف آپ کی برداشت بڑھتی ہے کلائمیٹ چینج کی، بلکہ آپ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں بھی آپ کے وہ مشین ثابت ہوتی ہیں. نیچرل مشینز ہیں درخت جو ہیں، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتی ہے، آکسیجن واپس دیتی ہیں آپ کو. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے بلین ٹری اور پھر 10 بلین ٹری کیا. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ پروجیکٹ ابھی تک چل رہا ہے. اس کو انہوں نے نام چینج کیا ہے، اور لیکن اس کی جو افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کی فنڈنگ ہٹا دی گئی ہے. وہ فنڈنگ جو کہ 100% ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں، سر اگر فنڈنگ ہٹ گئی تو پروجیکٹ کیسے چلے گا؟ پروجیکٹ دیکھیں، وہ 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا، اس کی اگر 100% فنڈنگ ہوگی تو 10 بلین ٹری لگ جائیں گے. اگر 60% فنڈنگ ہوگی تو کم لگیں گے درخت، لیکن کم از کم اس ترجیحات کو ختم نہیں کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں اس کو ترجیحات کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے، اس کی فنڈنگ لائن پوری رکھنی چاہیے. اور اب تو موقع بڑا اچھا ہے، کیونکہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک دونوں جو ہمارے بڑے ڈونرز ہیں، دونوں فنڈنگ لائنز دے رہے ہیں اس چیز کے لیے. ان کو پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو اس چیز کے اندر ہمیں فنڈنگ کرنے کی ضرورت بھی ہے. اگر میں کچھ جنرل ایشوز آپ سے جاننا چاہوں کہ سردیاں ہوتی ہیں تو اسموک کا ایشو آ جاتا ہے، لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور کس حد تک اسموک جان لیوا بن جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. پھر ایک سیزن اسلام آباد میں خاص طور پہ پولن کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے، اسکن الرجیز ہو جاتی ہیں. تو ان ایشوز سے کس طرح سے نپٹا جائے گا؟ کیونکہ ایک عام آدمی جو ایک غریب انسان ہے وہ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اتنی مہنگی کریمیں، اتنی مہنگی دوائیاں نہیں لے سکتا. تو پھر ان کے کوئی ایسے پریکاشنز ہونے چاہیے جو کہ لائف ٹائم ہو. اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو اسموگ کا اپنے ایشو کی بات کی ہے وہ ایک لوکلائز ایشو ہے. کلائمیٹ چینج لوکلائز ایشو نہیں ہے. کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اسموگ جو ہے وہ 100% لوکلائز ایشو ہے. 100% پاکستان نے خود اپنے اوپر وہ حاوی کیا ہے، اور 100% اس کے سولوشنز بھی لوکل ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ جو کہ 40 سے 50% اس ایشو میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کو اپنے بہتر کرنا ہے. اس میں اپنے الیکٹرک وہیکلز کی طرف جانا، جو آپ کی گاڑیاں ان کے دھوئے کو آپ نے چیک کرنا. یہ صرف اسموگ سیزن میں آپ نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے سارا سال کرنا ہے تاکہ آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ کام کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو باقیات آپ دلا دیتے ہیں اپنے فارمز کے اوپر، کراپس کی، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اس کو دوبارہ مشینز آگے جو کہ پلاؤ ان کر کے اس کا ایک سولوشن نکال دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلین فیولز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں فارسٹری کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ
اس پولوشن کو ابزارب بھی کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت نہیں ہو سکتی جب آپ کو یکدم اسموگ آ جائے اور آپ 2 مہینے میں وہ پھر آپ فرینٹکلی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں اور کہیں کہ جی یکدم اس کا ہم سولوشن ڈھونڈ لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو ہمیں کنٹینیوسلی کرنا ہے اور سال کرنا ہے. 1 سال میں یہ ختم بھی نہیں ہوگا. تو اگین جو خوش قسمتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس فنڈنگ لائنز اس وقت موجود ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر یہ جو پرائرٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کر کے ان کے پروجیکٹ ایسے بنائے جن کی کے لیے وہ فنڈز کو استعمال کریں جو کہ پاکستان کے ڈیفائنڈ پروجیکٹس ہوں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ٹاپ ڈاؤن ماڈل کے تحت جو ڈونرز ہیں وہ اپنے پروجیکٹس بتا دیں گے. وہ شاید ہمارے اس ترجیحات کے اوپر ہماری پرائرٹی کے اوپر بھی نہ ہو اور وہ پیسہ بھی لگ جائے اور مسئلہ بھی حل نہ ہو. تو اس لیے یہ ٹائم ہے, بڑا اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس. یہ فنڈنگ لائنز موجود ہیں اور یہ پرابلمز جو ہیں کلائمیٹ چینج کا بھی, ان فریک سٹارمز کا, اسموگ کا, یہ کہیں نہیں جا رہے. یہ پاکستان کے ساتھ ہیں, چاہے گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا نون کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, یہ پرابلمز یہیں پہ رہیں گے. اس لیے سب کو مل کر اس کے اوپر ایک ایسی ترجیحات بنانے کی ضرورت ہے جو کہ لانگ ٹرم ہو اور جو کہ کنٹینیوسلی چل سکے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ چل سکیں. تبھی ان مسائل کا ہم حل تلاش کر کے ان سے نمٹ سکیں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.